أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال في موضع آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بہت ہی باوقار اور معزز شہر کے بہت ہی محترم و مکرم باسیوں، قوم و ملت اور جماعت کے نہایت ہی پیارے بزرگوں، ملت اور ملک اور جماعت کے انتہائی ذمہ دار اور باشعور نوجوانوں، آنے والی نسل اور مستقبل کے مرد میدان، میرے عزیزوں اور بہت ہی پیارے نونہالوں، ملت اور ملک کے، جماعت اور قوم کے وہ سپاہی جو ان ماؤں کے آغوش تربیت میں پلتے ہیں، ایسی بہت ہی باہمت
باحشمت باعفت ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا ہے، اور اس نے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت فریضے کی ادائیگی کی توفیق ان گھڑیوں میں عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کی عظیم نعمتوں میں سے، اور اس میں سے بھی اس فریضے میں جو شعار کا حیثیت رکھتا ہے، علامت کی حیثیت رکھتا ہے، صرف فرض نہیں ادا ہوتا بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی ایک علامت، ایک شناخت اور اجتماعیت کی ایک بہت واضح دلیل، اور ہفتے کی عید اور اس کے سارے بہت سے بے شمار خصائص جو جمعہ سے متعلق ہیں، اس فریضے سے متعلق ہیں، ان سب چیزوں کو، ان سب سعادتوں اور خوش بختیوں کو اللہ جل شانہ نے ہمارے جھولی میں ڈال دیا ہے۔ ہم اللہ جل شانہ کا جس قدر شکریہ ادا کریں کم ہے، کیونکہ اس کے خزانے میں جو بڑی بڑی بے شمار دولتیں ہیں جس کا کوئی شمار و قطار نہیں، اس کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصِيهَا، اگر دنیا جہان کے جتنے سارے کمپیوٹر ہیں اور جتنے سارے کیلکولیٹر اور جو ایجادات قیامت تک ہوتی رہیں گی، محیر العقول اور تعجب خیز، وہ سب کے سب مل کر کے اللہ کی خاص اور ایک حصے کی نعمتوں کو گن نہیں سکتی۔ سب ملو، تمہاری ساری مشینری لگ جائے، سارے اکاؤنٹنٹ اس میں آ جائیں، اور جتنے طرح کے بھی تمہارے کیلکولیٹ کرنے والے سب اکٹھا ہو جائیں، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ پھر ان کو کا شکریہ ادا کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ شکر گزاری کی جائے۔ ان نعمتوں میں سے میں بڑی نعمت کا ذکر کر رہا ہوں۔ بڑی نعمت وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے بندوں پر، جس کو بدقسمتی سے بندہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے۔ بندے کا فرض ہے کہ وہ ایمان لائے، اللہ کو مانے۔ سب سے پہلا فریضہ یہی ہے اس کے اوپر، سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے۔ دیکھیے دنیا اکثریت غافل ہے اور اکثریت باغی ہے، یہ اس کے فطرت میں داخل ہوتی چلی جا رہی۔ سب سے بڑی دولت اللہ کے خزانے میں جو تھی، جو بندوں کو دے سکتا تھا، وہ کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو مان لینا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کہ میں خود گواہی دوں اور دنیا والوں سے اس گواہی کو دلواؤں اور دنیا والوں پر گواہ بن۔ کنتم خیر امہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، جو موجود ہیں ان کے اوپر بھی گواہ، اور جو گزر گئے ہیں ان کے اوپر بھی گواہ، آنے والی قوموں کے اوپر بھی گواہ بنایا اللہ رب العزت کو۔ یہ ہمارا منصب تھا، یہ مقام، اور یہ فرض تھا۔ اب اس فرضیت سے اکثر غافل ہے، اکثریت کو ڈھونڈیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ چاہ کر کے، اگر بہت زیادہ آپ کے جذبات ابل رہے ہیں، بہت زیادہ فریضے کی ادائیگی کی فکر دامنگیر ہے، تو آپ جتنا بھی چاہ لیں، اکثریت جو ہے اس راستے سے بھٹکی ہوئی ملے، ایمان لانے والی نہیں۔ تو جو جتنی بڑی نعمت اللہ جل شانہ کی طرف سے بندے کے اوپر نچھاور کی گئی، جو سب سے بڑی دولت تھی، جو اللہ کے خزانے میں تھی، وہ دیتا ہے، بندہ اسی قدر اس سے غافل ہے۔ آئیے نماز کی طرف دیکھیے، کتنے شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، موقع نہیں ہے، بار بار سنا ہوگا لیکن یہ تو جانتے ہیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہوں، سب سے بڑی چیز جو میں بندوں کو دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ جس چیز کو میں نے بندے کے اوپر فرض کر دیا، اور وہی فرض سب سے زیادہ ہمارے لیے بوجھ۔
اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ جو فرض ہے ایمان لانا، فرض کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا، ہم لوگوں والا ایمان نہیں، روایتی خاندانی موروثی ایمان نہیں، وہ ایمان جو بلال سے جا کر کے پوچھئے، اور وہ ایمان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تھا، وہ علم جو اس ایمان سے پہلے فرض تھا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے نبی پہلے اس بات کی جانکاری حاصل کیجیے، پہلے یہ علم حاصل کیجیے اور تب کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ وہ جو خاندانی اور رواجی جو کلمہ پڑھا ہے وہ ایک ڈھال ہے، ایک دیکھنے سے دنیاوی طور پر ڈھال ہے کہ یہ اہل ایمان ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ ایمان جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم وہاں حاصل کیجیے جو غار حرا میں انہوں نے حاصل کرنے سے پہلے 40 سال تیاری کی تھی طالب علم بننے کی، ایک سبق لینے کے لیے۔ آج کل جس کو دیکھو مدرسے میں دوڑتا چلا جا رہا ہے، جس کو چاہو وہ اپنی اولاد کو وہاں پھینکاتا ہے، خصوصاً وہ کسی طریقے سے کمزور ہو۔ 40 سال روئے زمین کا سب سے بہتر انسان اس وقت کا بھی اپنے دل کے حساب سے، اپنے دماغ کی حیثیت سے، ابھی ننھا سا بچہ تھا، ابھی اس کو کوئی شعور نہیں تھا، اس وقت محیر العقول اعمال انجام دیتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ سے پوچھئے اور ان کے بچوں سے جائزہ لیجئے، ان چارواہوں سے خبر لیجئے اور قریش کے ان سرداروں سے خبر لیجئے جس بچے کو دیکھ کر کے مخائل النجابہ، شرافت کی جو انتہائیں ہو سکتی تھی، قوم کے بڑے بڑے سردار جن کا بڑا رکھ رکھاؤ تھا، ابو لہب کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہم لوگوں کی طرح جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے ناظم ہیں، ہمارے امیر ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کے اندر کچھ ہے، کچھ عزت بھرم باقی ہے، جن کو کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے ہیں، کچھ ڈسپلن ہے، کچھ پروٹوکول ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ طور ہیں ان کے بڑوں کے ہاتھ۔ آپ کے اقبال ٹھاکرے جی کے بارے میں تو میں نے کتنی مرتبہ سنا کہ ہم لوگ گئے تو یہ اس کے ہاں یہ ترتیب تھی، دیکھ کے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہی بال ٹھاکرے جو ہمارا استقبال کر رہا ہے، ہمارے لیے انتظام کر رہا ہے۔ اور آپ کے صوفی نذیر تو اس کی کوئی مثال نہیں تھی بھائی، پاکستان بنا سب جا رہے تھے اور ان کو تو لگتا تھا کہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ بڑا استقبال ہوگا۔ اہل حدیث جو صحیح معنی میں اہل حدیث ہوتے تھے ان کا یہی حال ہوتا تھا۔ صوفی نذیر ایک قلندر انسان، اور آر ایس ایس کے جو بانی تھے پہنچ گئے ہوں گے ہاں، کیا آؤ بھگت تھی، کیا عزت تھی ہمارے یہاں، تو آپ کفر کا فتویٰ بانٹنے لگے کہ کافر کے سامنے ایسے ہیں۔ اہل حدیثیت ہے بھی، ایمان ہے بھی تو مذکورہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی ساری چادریں، جنت کی چادریں اس چادر کو نہیں پہنچ سکتی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لٹکتی تھی۔ ایسے اٹھایا اور کافر بہن کے لیے ڈال دیا، ماں کے لیے ڈال دیا، سمجھا کہ نہیں، اور عدی کی بیٹی کے لیے ڈال دیا شیما کی۔ آؤ، کہا کہ یہ تو ایسے باپ کی بیٹی ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، ایسے باپ کی بیٹی ہے جس کا باپ بڑا فیاض تھا، بڑا دل والا تھا۔ وہ کہاں دیکھتا تھا کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ یہودی ہے، نصرانی ہے، خود نصرانی تھا، لیکن عرب کے مشرکوں کے لیے، ان کے ایک مزدور کے لیے وہ سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑی ایسی حاتم طائی نہیں بنا تھا، وہ سخی۔ یہ اسلام کی جو ساری دنیا میں خوبیاں دی گئی اور پیدا کی گئی اور انسانوں نے کچھ کسب کیا اور کچھ اللہ نے دیا، سب اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، لیکن یہ کہا کہ کماؤ گے تب دیں گے، اور ایک یہ کہ اوپر سے ہم تم کو نواز دیں گے۔ مسجد میں آؤ گے تو یہی نہیں کہ تم کو ہم نیکیوں سے بھر دیں گے، فریضہ ادا کرنے کا ثواب بہت زیادہ دیں گے، بلکہ میرے خزانے میں کمی کیا ہے، میں کتنا دوں گا تم کو اندازہ بھی نہیں، بلکہ تم نے جو کچھ کما دیا ہے آج سے پہلے، اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، آئے تو ہو کچھ لینے کے لیے اور کمائے ہو پوری زندگی، لیکن تمہارا دل تھوڑا سا کیا بدلا کہ دنیا بدل گئی، اور ساری بدیاں، ساری برائیاں، سارے گناہ تمہارے نیکیوں میں بدل۔ اس آقا کے ہاں، اس داتا کے ہاں دینے کے لیے سب کچھ ہے، لینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
اس نے صرف دینا جانتا ہے وہ. یہ تو ہم ہیں کہ کسی قوم کو بنیا کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم دینے سے پہلے لینے کے. اور مسلم امت جس آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ دینا جانتی ہو. دونوں جگہ دینے ہی کی بات ہے، دینے کی بات ہے، صرف کرنے کی بات ہے، پیچھے لگنے کی بات ہے، بھاگنے دوڑنے کی بات ہے. کس کے لیے؟ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی خنبے کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنی جمعیت اور ملت کے لیے نہیں. جو سب سے بڑا کافر ہے، جو سب سے بڑا فرمان ہے، جو سب سے بڑا اللہ کا باغی، اس کے پیچھے اتنی ہی زیادہ اس کے پیچھے پڑ کر کے اس کو اللہ کا سب سے بڑے بھٹکے ہوئے بندے کو سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے کی، اس کے لیے پیدا کیے گئے. یہ کام تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑی تھی کہ طائف میں جا کر کے پتھریں کھائیں، جوتیاں خون سے بھر جائیں، دانت شہید ہو جائیں، جسم چور چور ہو جائے، اور وہ زمین کا سب سے مضبوط انسان، سب سے مضبوط، کم سے کم 70 پہلوانوں کی طاقت آپ کو دی گئی، اور وہ آدمی زمین پر گر جاتا، پاؤں پر اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا. حالت یہ ہے کہ ایک باغ میں جا کے ایسے گر گیا کہ اس کو خود ہوش نہیں. اور ایسی حالت میں فرشتہ آتا ہے کہ کیا کرے، اس کو کیا کرے؟ طائف کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایسا دبوچ دیں کہ ان کی ہڈیاں اور نام و نشان بھی قیامت تک نہ ملنے پائے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہم اہد قومی. خاص طور پر اہل حدیثوں کو یہ منصب دیا گیا تھا. صحابہ کے زمانے میں بھی یہی اس راستے میں لگے تھے، ساری چیزیں بھلا دی تھی، اور ان کے حصے میں جو چیز آئی تھی، خاندانی عصبیت، قومی عصبیت، اور قریش کا ترا اور غرہ، اور اوپر سے تکبر اور گھمنڈ، اور ان کی طرح تو کوئی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا، انا افصح العرب قد انی من قریش. کہا کہ دنیا میں سب سے اچھی تقریر کرنا کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا. فصاحت کے میں ایک بدو بھی دنیا کا ہوگا سب سے بڑا دیہاتی اکھڑ، العراب اشد کفر و نفاق، ان کے دل میں روئے زمین کا سب سے تگڑا کفر، سب سے زیادہ خیانت، سب سے زیادہ دھوکہ اور چکما دینے، مکر بازی کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں عرب کے ان بدوؤں اور اعراب کے اندر، دیہاتیوں کے اندر تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اشد، آخری انتہا کو پہنچی ہوئی، کفرن، کفر اسی طرح کا تگڑا، اور نفاق تو ان کی ہڈیوں میں نہیں، ان کے نسوں میں اور ان کے ایک ایک رگ میں توڑنے والا نفاق. ایسے نفاق کہیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے زیادہ کون جانتا ہے دلوں کو، نفاقوں کو، کفر کو. اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بھیجا کہ زبان اتنی میٹھی، اور زبان کی جو چاشنی تھی، سارے دنیا کے عظیم مل کر کے کیا ہو جائیں، کچھ نہیں، ذرے کو نہیں پہنچ سکتے. انا افصح العرب، فصیح نہیں، افصح. کہتے بید انی من قریش. لیکن ایک ساتھ تم کو پتا ہونا چاہیے کہ اوپر سے اس فصاحتوں، بلاغتوں، معانیوں، بدائع کے ساتھ میں اوپر سے کیا ہوں، قریش کا ہوں. ایک بات یہ بھی مت بھولنا، سمجھا کہ نہیں؟ یہ ہوں تو تم جانتے ہو کہ دنیا ہم لوگوں کو کیسے جانتی ہے، کیسے پہچانتی ہے، اگر اس معنی میں لیا جائے تب. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو بتاتے تھے، سکھاتے تھے، اور ایک ایک کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی. اسی لیے کسی بھی زمانے میں دیکھیں گے اہل حدیث کو، حضرت عائشہ کو دیکھیے سب سے زیادہ حدیث عورتوں بیان کرنے والی. ایسی فصیح عورت دنیا میں نہیں ملے گی اس وقت. بڑی بڑی فصیح عورتیں، شاعرہ عورتیں، ادیب عورتیں، ان کے سامنے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھیے، ایسے ایسے شعر پڑھتی تھی کہ ساتوں طبق روشن ہو جاتے تھے. بڑے بڑے مفسرین جو ہے اگل بغل رہتے تھے، اور ان کے گھر کا کل یہی حال تھا. حضرت علی کی فصاحت کو کون نہیں جانتا؟ وہ تو جب بولتے تھے تو موتی رولتے تھے، اور جب کہتے تھے تو دلوں میں گھس جاتا. لیکن یہی رک کر کے میں آپ سے ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہی حضرت علی ہیں
وہی حضرت علی ہیں جن کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقضاہم علی. جانتے ہو لوگوں، میری امت میں جو فیصلہ علی، جو سب سے بڑا جج ہے میری امت کا، میری اس جماعت کا، میرے صحابہ کرام کا، جن کی کوئی بدل قیامت تک پیدا نہیں ہوئی، ان میں سے ہر ایک آدمی دنیا کے سارے اچھوں پر بھاری. یہ مقام و مرتبہ تھا. وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب جن کی زبان پہ حق جاری ہو گیا تھا، ابو بکر صدیق جن کی صداقت اور صدیقیت کے سامنے ساری دنیا سرنگو تھی، اور کون تھا جو نہیں مانتا تھا؟ لیکن ایسے دیکھتے تھے عمر کی طرف اور ایسے علی کی طرف. عثمان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود شرمیلے اور آپ خود شرمائے ہوئے کہ فرشتے جس سے شرما رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری کوئی حرکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شرم و حیا کے سامنے جوانوں اس بے حیائی کے زمانے میں وہ آئیڈیل ہمارے سب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، نمونے طرح طرح کے پیدا ہو رہے ہیں. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. پہلے خاص طرح کے آئیڈیل تھے ہمارے، اب دوسرے طرح کے آئیڈیل پیدا ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ ہم خود، آپ کہنے دیں تو میں کہوں کہ ہم خود غیروں کے لیے غیر ایمانی، غیر اسلامی، غیر سلفی، غیر اہل حدیث اور غیر مسلمانی آئیڈیل بنتے چلے جائیں. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. تو عثمان غنی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اشارہ کرتے تھے علی کی بات. ابھی محرم کا مہینہ ہے تو آپ نے دیکھا علی کی بات، کہا کہ سن ہجری کیلنڈر ہمارا ہو، اور کیلنڈر کے سلسلے میں علی نے کہہ دیا تو 5 سال ایسی تجویزیں تھی کہ ہم جیسے لوگ، آج کے علماء، آج کے بڑے بڑے ذمہ داران سب پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں. ایک پر ایک تجویز تھی جس پر دل چاہتا ہے کہ وہی ہونا چاہیے. لیکن کہا، حضرت علی نے کہا کہ نہیں، یہ جو مکہ فتح ہوا تھا ہے کہ نہیں، بدر و حنین کی کامیابیاں ہمارے سامنے تھی، اذا جاء نصر اللہ کی آیتیں جس وقت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، فتح آ گئی اور سارے لوگ اب اسلام میں داخل ہونے لگے. سب سے اچھا دن تو جشن کا وہی ہے. سارا شہر کتاب و حدیث، کتاب و سنت کا ماننے والا، اس سے بڑا دن سلفیوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ کے بندے روٹھے اور چھوٹے اللہ کے تعالیٰ کے پاس لوٹ کر کے آگے توبہ و دعوت کر لیا. اس سے بڑا دن کیا ہو سکتا ہے؟ الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا، یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. کون سی اس میں سے تاریخ تھی؟ سمجھا کہ نہیں؟ جس کو اسلامک کیلنڈر کی بنیاد نہیں بنائی جا سکتی. لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، سب سے بڑا کشمکشی کا جو دور تھا، سب سے زیادہ جو مصیبت کا وقت تھا، کہ اب ہم کو اپنے گھر میں رہنے اور خود نبی کو اپنے شہر کی طرف ہر نظر دیکھنے کا بھی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی. بڑی تیزی سے اللہ کے نبی نے اسے مکے کی طرف دیکھا تھا. ایسے دیکھا تو ابو بکر ڈر گئے. کہا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دشمن، پتہ نہیں کس نے دشمن پیچھے لگے ہوئے، ابھی تو غار سے کسی طرح سے بچ کے نکلے ہیں اور آگے کے مرحلے بڑے کٹھن ہیں. جاسوس قریش کے چاروں طرف سے پھیل گئے اور آپ بڑے اطمینان سے پیچھے مکے کی طرف مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ تو بھاگنے کا وقت ہے، جان بچی ہے. اس سے زیادہ کوئی اس قسم پرسی کا وقت ہو سکتا ہے؟ ہماری ساری بیٹیاں قربان ہو جائے، ساری مائیں. حضرت اسما کو پھول کی طرح بیٹی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی. کاش کہ ایک بیٹی بھی ہماری بیٹیوں کے لیے نمونہ بن جاتی، ہماری ماؤں کے لیے نمونہ بن جاتی. ابو جہل نے ایسا تماچا مارا تھا صرف اتنا کہہ دینے پر کہ میں نہیں جانتی کہ کدھر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونے ہیں سلفیت کے، اوروں کے لیے نہیں. لوگوں نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپنے نمونہ. آپ نے کہا کہ قرآن اور حدیث، لیکن قرآن اور حدیث میں بھی دنیا کے سب سے بڑے محدث ہو کر کے، سب سے بڑے فقیہ ہو کر کے، سب سے بڑے امام ہو کر کے اور سب سے بڑے فلسفی ہو کر کے بھی کیا ہے؟ زیرو ہے. جب تک کہ سلف نے جس طریقے سے اس حدیث کو سمجھا ہے اس طریقے سے اس قرآن و حدیث کو نہ سمجھا. سلف نے جس طریقے سے اس پر عمل کیا ہے اس طریقے سے عمل نہ کر لیں. سلف نے ابو بکر و عمر و عثمان و بلال نے جس طریقے سے اس حدیث پر عمل کیا تھا
کہیں اختلاف کسی حدیث میں نہیں نظر آیا. یہاں دیکھتا ہوں مسجد میں بیٹھنے میں ہی اختلاف ہے کہ کیسے بیٹھے, اتنے میں بیٹھے. ایک فتنہ ہے کہ ایک آدمی آ کر کے بیٹھ گیا تھا, ایسے بیٹھ گیا. سترہ پر اختلاف ہے, اس پر اختلاف. یہ ساری چیزیں اختلاف کی تھی. سلف نے ساری حدیثوں پر عمل کیا. کہیں اختلاف ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا, اور دیکھتے ہیں کہ مختلف نظر آتے ہیں. اور کہیں کہیں اختلاف نظر بھی ہے تو مخالفت تو کہیں دیکھیں گے. ڈفرینس صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سب بابا ہے, یہ خنصر ہے. یہ صاف صاف دو انگلیاں ہیں, تو ایک نہیں کر سکتے. سب بابا اس کو خنصر نہیں کر سکتے, خنصر نہیں کر سکتے. صاف اختلاف ہے, لیکن دونوں میں مخالفت ہے. کیا دیکھا ابھی جڑ گئی فٹ سے. ایک دوسرا اشارہ کرنا تھا تو بالکل ایسے ہو گئی. یہ اختلاف اس لیے ہے کہ وہ ہر طریقے سے ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں, ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں. عالم ہے تو علم کا دبدبہ ہمارا ہے, سیاستدان ہے تو سیاست دبدبہ ہمارا ہے. اگر ڈاکٹر ہے تو اس سلسلے میں, بابری مسجد کے سلسلے میں اکثر کہتا تھا مسلم پرسنل لا کے اجلاسوں میں لوگ بہت برا مانتے تھے. میں نے کہا کہ کہنے کی چیز اللہ تعالیٰ دل میں ڈالا ہے تو کسی کے اعتراض کرنا نہیں. مچھالہ جیسے ہمارے وکیل تھے, شکریہ ادا کرنا چاہیے. ظفر زیلانی یہ وکیل ہے, محنت کرتے ہیں, 50 سال سے محنت کر رہے ہیں. کوئی کم محنت ہے؟ فیس کیا دیتی ہے حکومت, ملت کیا دیتی ہے؟ ہر چیز کے اوپر جواب ایک گالی ہے. میں کہتا تھا کہ من جملہ کیس کے کمزور ہونے کے, ہمارے معاملے کے کمزور ہونے کی ایک چیز ہمارے وکیل بھی ہیں. ٹاپ ان کے تیسرے درجے کے وکیلوں میں ہمارے, اگر غیر مسلم وکیلوں کو چھانٹ دیا جائے تو ان کے تیسرے درجے کے وکیلوں کے مقابلے میں ہمارے ٹاپ کے وکیل. جوانوں, کہیں آواز پہنچ رہی ہے؟ بول جائیے. وہ اکبر الہ آبادی نے شیئر کر دیا کہ وہ آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. وکیل کی جب بات آئی تو کہا کہ لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. افسوس کہ ابلیس کو کالج کی نہ سوجھی. کیا ہے, پیدا ہوا وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہوں. نعوذ باللہ. یہ پیش نہیں. کلمہ پڑھنے والے سب سے زیادہ اسلام کی چھوی کو خراب کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں کبھی کبھی. وکیل اور ڈاکٹر بنیے اعلیٰ درجے کا, عالم بنیے اعلیٰ درجے کا, صحافی بنیے اعلیٰ درجے کا. ملت کو ضرورت ہے, امت کو ضرورت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کہ خالد بن ولید لڑنے بھیڑنے والے آدمی, کہا کہ خالد سیف من سیوف اللہ. کہا کہ یہ فساد پھیلانے والا, یہ قتل کرنے والا, یہ خونریزی پھیلانے والا, یہ دہشت گردی کرنے والا, یہ کہا تھا کبھی؟ کیا کبھی نہیں کہا تھا. کہا تک یہ تو اسلام کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو کفر اور دہشت کے پھیلانے کے جتنے تلوار ہیں آج سے سب ٹوٹ جائیں گے. اور یہ اللہ کی تلوار ہے جس سے سب کی گردنیں بچ جائیں گی, سب کی حفاظت ہو جائے گی. یہ اللہ کی ہے نا, اللہ کا قانون تو یہی ہے. تو یہ آپ ایسے ابھارتے تھے. اقضاہم علی, کہا کہ علی سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے, اور ابو بکر کو ضرورت پڑی تو ادھر دیکھ رہے ہیں, عمر کو ضرورت پڑی تو ادھر دیکھ رہے ہیں. عثمان غنی آخری وقت تک, جس وقت اسی مسجد کو جس کو بنائی تھی, اسی مسجد میں ان کی جان اسی بغل میں جا رہی, اسی مسجد سے ان کو روکا گیا ہے. اور اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے جس قرآن کو جمع کروایا تھا انہوں نے, اسی قرآن پر ان کا خون گر رہا ہے, آخری خون. لیکن صحابہ میں ایک علی ہیں جو دونوں بیٹوں کو, حسن اور حسین کو, محمد بن حنفیہ بعد میں, کہا کہ ان کو پہرا جان لڑا دینا عثمان کی طرف کسی کو. لیکن ہے کہ عثمان, ہر زمانے کے فتنہ والے, فساد والے ایسے ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنی تاریخ بولتے چلے جا رہے ہیں, فتنہ فساد. عثمان غنی جیسا انسان کہ حضرت علی کی بات جو ہر مجلس میں, کابینہ کا سب سے قریبی انسان, بچہ کون تھا؟ عمر تو تھے نہیں, ابو بکر تو تھے نہیں, اور جو تھے کابینہ کے سب سے تگڑے لوگ, اس میں سے کون تھے بچے ہوئے؟ سب سے قریبی علی تھے, سب سے بڑے علی تھے. ہم لوگ ہوتے تو کم سے کم کہتے کہ سڑوانا رہا ہوگا,
साली तो मर गई थी लेकिन साढ़ू तो थे, बच्चे तो थे, हसन हुसैन तो थे, तो खालू के पीछे लगाया था, इस्लाम के पीछे, जमात के पीछे, जमीयत के लिए थोड़ा लगाया था। लोगों, हमारी अल्लाह बचाए हमको हलाक होने के लिए इतने नुक्ते हमारे जहन में हैं, इतने खुराफात हैं कि कोई अच्छी से अच्छी चीज हम नहीं गुजार सकते, लेकिन वहां किसी ने नहीं कहा। और उस वक्त भी हजरत अली ही थी। लेकिन जानते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो सबका ये गुमान था कि हजरत अली एक तो हैदर कर्रार है कि नहीं, मरहब को पछाड़ने वाले और किला को फतह करने वाले, सबसे मुश्किल किला जो फतह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने लगे थे, और आखिर में एक बीमार आदमी अली को दिया जिनकी आंख भी नहीं खुलती थी। अली ने कैसे फतह किया? आप क्या कर दिया? अल्लाह के नबी ने कहा कि जा कर दिया? नहीं मेरे लोगों, यही जब खलीफा बने हैं तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर आजिज होकर के खुतबे में मेंबर पर भी खड़ा होने से घबराते थे। जिनके खुतबों की धूम है दुनिया, वैसा खुतबा देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। दिल बदल जाता था, आंखें बरस पड़ती थी, लोग कांपने लगते थे, और लगता था कि निकलने के बाद जितने वज़रा हैं सब दुरुस्त हो गए होंगे, जितने वकला हैं सब दुरुस्त हो गए होंगे, जितने तहसीलदार हैं सब अच्छे हो गए हैं, जितने वर्कर हैं जान लड़ा देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे, रोते थे, और फिर खुतबे पर आते थे, लोगों को जमा करते थे। कूफा वाले जमा हो गए, रात वाले जमा हो गए, बड़े बड़े अंसार और मुहाजिरीन की औलाद जो लठ लिए खड़ी रहती थी, और तजवीजें तो इतनी थी कि उनका बक्सा हर रोज भर जाता था। सुनते सुनते हजरत अली का सारा वक्त चला जाता था। क्या उधर रूमियों का मुकाबला करेंगे, और क्या इधर फितना जो ईरान से उठ रहा था दोबारा, जिसने हजरत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चंद जवानों की भेजा जोश की वजह से हजरत उमर का हालत नमाज में कत्ल कर दिया गया था, अबू लुलू जैसा इंसान। ये सब फितने उठ रहे थे। अली किन समझाएं? अक़ज़ाहुम अली, सबसे ज्यादा बेहतर फैसला करके मुतमईन कर देने वाले, मुद्दई और मुद्दाले दोनों झगड़ा करने वालों को, वो हजरत अली इतने दरमादा हैं कि सुनते सुनते उनका वक्त खत्म हो जाए। तो आज ही जाकर के कितने की सुनेंगे भाई? आकर के मेंबर पर खड़े होते थे, कहते थे कि आज मेरे पास जो तजवीजें आई हैं, वज़रा ने जो खबर दी है, जर्नैलों ने जो बताया है, कर्नैलों ने जो जोश दिखाया है, कहा कि आपकी खिलाफत में क्या हो रहा है, हमने तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, हमने चीन की पहाड़ियों को सर किया था, साइबेरिया के बर्फीली चट्टानों में हमने घोड़े दौड़ाए थे, और अफ्रीका के सहरा तो हमारे सामने कुछ नहीं था, मगरिब अक्सा तक हम पहुंच गए थे। आपकी हुकूमत क्या आई कि दुश्मन आज अंबार पर हमला कर चुका है, अंदर घुस करके कहां है अली, कहां है हैदर, कहां है शब्बीर? और आप ही ने तो कहा था मरहब के सामने, लक़द अलिमत खैबरुन अन्नी मरहबु शाकिस सलाह बजर मजर्रदु। तो कहा कि उसने कहा कि आज तो खैबर जान लेगा कि किस तरीके से कौन सा पहलवान हाथ में तलवार लेकर के मैदान में सोच करके आ गया है। तो कहा कि खैबर को जानना चाहिए, लक़द सम्मतनी उम्मी हैदरा कलई से गाबातिन करीहिल मंजरा। कहा कि मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा था, शेर बबर। और शेर जिस तरीके से अपने कछार से निकाल करके धाड़ता है, और उससे सारे जानवर इस हैबतनाक मंजर से छुपते ही नहीं, भाग जाते हैं। तो कहा कि आज मैं तुम्हारे, यही शेर पढ़ के मरहब को, यहूद जैसे मक्कार कौम को, उनकी प्लानिंग ऐसी होती है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी गुलाम होता है, अमेरिका का सुपर पावर भी उनकी पॉलिसी पर चलता है, और हिंदुस्तान का वजीर आजम किसी जमाने के, मनमोहन के जमाने में, लेकिन अमेरिका के सामने तो हम लोग बहुत कुछ आगे नहीं जा सकते, समझे नहीं? बैतुल मक़दिस का मसला था, और अमेरिका ने जब पास किया था कि हमारा कुदस में सफारत खाना होगा, तो हम लोग गए मिलने मुस्लिम तंजीमों वाले। तो बहुत सबका बड़ी मुश्किल से तो बोलते थे बेचारे
لیکن بولے تو یہ بولے کہ امریکہ کے سامنے دیکھیے روس بھی سرنگو، دنیا ساری سرنگو ہے، بہت کچھ ہم ایکسٹینڈ نہیں دے سکتے۔ ہم نے سب بتائی اپنے دیش کی سنسکرتی کہ فلسطینیوں کے حق میں کمیونسٹ ہوں، کانگریسی ہوں، بھاجپائی ہوں، جو بھی ہوں، سب ہمیشہ اتر گئے فلسطین کو کہتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ ریت رہی ہے یہاں کی، اور آج یہ ہو رہا ہے، لیکن ایک لفظ بھی یہاں سے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ کیا؟ تو یہ یہود وہ قوم ہے جو بڑی بڑی قوموں کو ایک منٹ میں زیر نگی کر لیتے، اور آج تو آنکھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسے، نہیں تو ویسے تو ضرور ہو جاتا ہے۔ ویسی قوم کو آپ نے بالکل کیا کر دیا ہے؟ زیر نگی کر لیا تھا، اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ دشمن نے انبار تک گھس آیا ہے۔ دشمن علی کیا کر رہے ہیں؟ اور ایک اور بات کرتے تھے کہ معاویہ جو ہیں ایک صوبہ لے کر کے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کر رہے ہیں، اور وہ تو ترکی کے آخری سسلی تک گھس گئے ہیں یورپ میں۔ آپ کی تو ساری 17 صوبے آپ کے ساتھ ہیں، اور پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ جب میں کہتا ہوں کہ دیکھو دشمن انبار میں آ گیا ہے، تم سے زیادہ مجھے خبر ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی پلاننگ ہے، کیسی سازش ہے، اور دشمن کی قوت کیا ہے، ایک ایک کی مجھے خبر ہے، ایک ایک کا علاج مجھے موجود ہے۔ اور جب میں تم کو کہتا ہوں نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کر، تو کیا کہتے ہو تم؟ کہتے وہ جاڑے کے موسم رہتا ہے تو تم ہاذا اوان القر، ہم تو اصلی عربی لوگ ہیں، گرمی میں جینے والے لوگ ہیں، ٹھنڈک تو ہم کو کبھی گزرتی بھی نہیں ہے، تو اس ٹھنڈی میں انبار کے علاقے میں جو ٹھنڈی پڑ رہی ہے اس میں ہم کیا کر لیں گے؟ تو میں 6 مہینے انتظار کرتا ہوں، کسی طرح سے دفاع کرتا ہوں، روکے رہتا ہوں، سمجھا کہ نہیں؟ گرمی آتی ہے تو یہ عرب کی گرمی اب گرم ہوگی، اس کے جوان اب اٹھیں گے، اس کی فوجیں اب صفے پلٹ دیں گی، تو اس کے بعد میں کہتا ہوں احضرهم فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے اب تو نکلو، گرمی آ گئی، تمہارے مزاج کا موسم آیا ہے، اور اب ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، تو تم کہتے ہاذا اوان حر، وہاں کہتے تھے قر سخت ٹھنڈی، یہاں کہتے ہو کہ سخت گرمی، بات یہیں تک ختم کر دیتے، تم لوگ تو کوئی بات نہیں تھی۔ ثم تنقلبون فتقولون علی لا رائے لہ، یہ جو وار ہے تمہارا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ پلٹ کر کے تم فوراً وار کرتے ہو، نہ ادھر چارے کا وار کیا جس کا وعدہ کیا تھا، نہ وہ ہو سکا، نہ گرمی کا وعدہ ہو سکا، اور ایک دوسرا پلٹ کر کے وار ہے، وہ کیا ہے؟ جانتے ہیں کیا ہے؟ علی لا رائے لہ، علی کو سیاست نہیں آتی، ملک چلانے نہیں آتی۔ علی رضی اللہ عنہ کی اس طرح کے کتنے ہی خطبے ہیں، کتنے ہی یہ ہیں، اسلامی تاریخ میں چیزیں ہیں، لیکن ہم آپ سے یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا نوبت تو بن، بات ختم ہو رہی ہے۔ میں صرف اتنا سا عرض کروں گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، کافر ہوں، مشرک ہوں، گناہگار ہوں، سب لے کر کے اپنے نامہ اعمال کو ایسے، جس وقت برائی کیا تھا شاید اس وقت تم نے نہیں دیکھا ہو، چوری کیا تھا تو ایسے کیا ہوگا، ایسے چپکے سے، لیکن اس دن بالکل آئینے کی طرح ایسے دیکھ رہا ہو، ایسے دیکھ رہا ہو جیسے کوئی دوسرا چوری کر رہا ہو، صاف صاف اس کا ہاتھ ہوگا۔ اور یہ صرف مسجد والے نہیں جو دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر کے عید ان کے حق میں کیا زیادتی ہوئی تھی سب دیکھیں گے۔ آج تو اکیلے میں یہاں سے نکلے، ہاتھ پکڑا دھیرے سے، بھائی آپ کے ساتھ میں آ رہا تھا نا، آپ سے گزر رہا تھا، ایک تو جمعہ میں بنا تھا کہ گردنیں پھیلا کے نہ ہو، ایک میں نے مخالفت کی لیکن میری مجبوری تھی، معاف کیجیے گا۔ دوسرے کہ گردن پھلانگنا آپ کا ٹچ بھی کر گئے میرا ماں، خدا را معاف کیجیے، یہی نیک جانیں گے۔ یہ زیادہ سے زیادہ میں خطبے میں کہہ دوں گا کہ بھائی معاف کرنا، کون سی بے عزتی ہو گئی، لیکن قیامت کے دن اگر یہ بدلہ لینے لگے تو قیامت کے دن کہیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ذرہ برابر بھی چھپا نہیں رہے گا، ایک دم جیسے سورج سب کو نظر آتا ہے ویسے ہی نظر آئے گا۔ بلکہ اب امریکہ والوں کو اس وقت نہیں نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس دن ساری دنیا کو آدم علیہ السلام قیامت تک
اس دن اعتراف کریں گے تو اس اعتراف کا کیا فائدہ؟ آئیے ہم عزم کرتے ہیں اعتراف اس دنیا میں کر لیں۔ مسلمان کے معنی ہوتا ہے اعتراف کر مان جانے والا۔ مسلمان کا اصلی ترجمہ میں کرتا ہوں مان جانے والا۔ فارسی میں اس کو ہوتے گردن نہانت بطاعت، جھکا دینا اپنے گردن کو، تو جھکا رہنا چاہیے اللہ کے ہر حکم کے سامنے۔ کسی انسان کے سامنے تکبر کا مسئلہ ہو، اس کے سامنے انکساری کا مسئلہ ہو، اس کے استاد ہو، شاگرد ہو، ایک اپنا بچہ ہو، اللہ کی فرمانبرداری سے بچے کے ساتھ اگر یہ ہے کہ اس کا حق پامال ہو رہا ہے تو یہاں جھکا ہونا چاہیے۔ یہ بچہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو اس عمر میں یاد نہ رہے کہ کیا زیادتی باپ نے اس کے ساتھ کی تھی، ماں نے کیا زیادتی کی تھی، محلے کے بچوں نے کیا کیا تھا، لیکن قیامت کے دن صاف صاف سامنے آئے۔ اس دن اعتراف کرے گا۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ وہاں سب دیکھ رہے ہوں گے، اور اصلی ذلت، اصلی رسوائی، اصلی دشمن کی ہنسائی قیامت کے دن کی ہنسائی ہے۔ آج تو ساری دنیا مجھ پر ہنس لے کسی غلطی پر کہ یہ ایسا ہے، تو ہنسائی ذرہ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو سب سے اچھے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شان میں، اس کے دین میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مان کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے مان لیا یہ میری غلطی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ بندوں سے کہیں ہوا ہے تو چاہے 1,00,000 لوگوں میں رسوائی ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو رسوائی ہو۔ اور جو مومن اتنا ایمان بھی رکھتے ہیں، اگر میں ان کے سامنے جھک جاؤں تو جو ایمان والے ہوں گے خوش ہو جائیں گے، ان کا ایمان تگڑا ہو جائے گا، ان کے نزدیک میری عزت بڑھ جائے گی کہ معافی مانگا۔ لیکن ہم لوگوں کا ایمان تو اتنا بھی نہیں بچا ہے، بلکہ الٹے کہیں گے کہ ذلیل ہوا، ایک بچے کے سامنے ذلیل ہوا۔ یہ کہیں بھی ایمان کا اور علم کا حقیقی شائبہ نہیں نظر آتا ہمارے معاشرے میں، ہمارے عمل کی وجہ سے۔ تو آئیے ہم دنیا میں اللہ کے حقوق ہوں، بندوں کے حقوق ہوں، جماعت کے حقوق ہوں، جمعیت کے حقوق ہوں، ملت کے حقوق ہوں، ملک کے حقوق ہوں، یہ ساری ذمہ داری ہماری تھی، ہم کو دکھانا تھا۔ ہم اپنے ان ساری کوتاہیوں کو ہر میدان میں، ہر سطح پر اللہ تعالیٰ سے پہلے رجوع کریں، اور اس کے بعد اگر بندوں سے کوئی متعلق ہے، جمعیت جماعت سے کوئی متعلق ہے، مسجد کے متولی اور امام سے متعلق ہے، کسی سے بھی کہیں کوتاہی کسی طرح کی ہو رہی ہے، اس کو مان کے اعتراف کریں، تاکہ اللہ جل شانہ ہماری پچھلی گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دیں، اور اتنا خوش ہو جائیں جس طرح سے دنیا کی ساری مائیں اپنی مامتاؤں کو تھج کر کے اپنے بچے کو گھوم پائی ہوں، تو جتنی خوش نہیں ہوتی اتنا اللہ تعالیٰ بندہ جو توبہ کرتا ہے، آتا ہے لوٹ کر کے، تو اللہ تعالیٰ جتنے خوش ہوتے ہیں۔ ورنہ آخرت میں سب کے سامنے رسوائی اور اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت حقہ پر، جسے جماعت اہل حدیث ہے، جس کی نمائندہ تنظیم جمعیت اہل حدیث ہے، اللہ جل شانہ اس ملک کے اندر، ساری دنیا کے اندر، خاص طور پر سلفی عقیدہ و منہج جس طریقے سے ٹارگٹ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان میں تازگی عطا فرمائے، ان کے کو جو تو نے خیر و فلاح اور ساری انسانیت کے لیے بھلائی اور امن و شانتی کا جو سب سے بڑا سامان دیا ہے، اللہ جل شانہ اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العزت والجلال اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ رب العزت والجلال ساری انسانیت کی ساری مصیبتوں اور دلدلوں کو دور فرما دے۔ رب العزت والجلال جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ رب العزت والجلال جو ہمارے جمعیت جماعت سے متعلق یا ایمان سے متعلق جو کوئی بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے، خصوصاً ہمارے والدین، ہمارے علماء اور ہمارے ذمہ داران کسی بھی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العزت والجلال ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی غلطیوں کو، ان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ایمانی قوت کے ساتھ، جسمانی قوت کے ساتھ، روحانی قوت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب یہ جان سپرد کرنے کا موقع ہے تو رب العزت والجلال اپنی خاص رحمتوں سے اپنے صدیقین میں، صلحاء میں، انبیاء میں اور شہداء میں ہم کو جگہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔